کہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں جی یہ جو سنن بسحرک میں نے آپ کو بتایا یہ 8 مقامات ہیں. تو میرا جو ڈسکشن کا یا بتانے کا جو مقصد ہے ڈیٹیل میں یہ مقامات اصلیہ کے بارے میں ہے. تو کر صاحب آپ پہلے کون سے مقام سے ابتدا کرنے جا رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 8 مقامات کے اوپر مہارت رکھ لیں تو بس یہ کافی ہے. زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. بارک اللہ قاری صاحب. اب میرے حال میں اگلے درجے کی طرف ہم بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ میرے حال میں ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ بھی منتظر ہیں کب جو ہے نا پہلے مقام کو جو ہے نا آپ کھول کے بیان کریں گے، اور وہ خود بھی جب اس کی جو ہے نا ساتھ ساتھ پھر مشق کرنے کی کوشش کریں گے. تو اصل چیز تو یہی ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنا سیکھنا ہے ہر ایک مقام کو. تو قاری صاحب آپ پہلے کون سے مقام سے ابتدا کرنے جا رہے ہیں؟ چلے ماشاء اللہ آپ کے سوال کے جواب میں فائنلی ہم جو ہے الحمدللہ اپنے مقامات قرآنیہ، ترانیم قرآنیہ یا علم النغمات کی طرف پہنچ ہی گئے. ہم نے اس اسٹیپ پہ ماشاءاللہ قدم رکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب میں یہ دعا بھی کروں گا کہ مجھے بھی صحیح اس کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ دل سے آج اس پروگرام میں آپ سب بھائیوں کے لیے بھی دعا گوں اور سامعین کے لیے بھی دعا گوں کہ جو ہم اس میں کاوش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اتنی انفارمیٹیو ثابت ہو سننے والوں کے لیے کہ انہیں کسی اور کویسچن کی ضرورت نہ پڑے. ہم اس میں A to Z کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے ہی مختصر انداز میں بتا دیں. اور دوسرا عزیزم لقمان صاحب، میں چھوٹی سی ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں. جی سر. اور میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ہماری ہر بات انشاءاللہ یہ انفارمیٹیو اور ضروری ہوگی اور ہر اینگل کے اوپر یہ کام آنے والی بات ہے. ہر پہلو کو ہم دیکھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں یہ جو سنن بسحرک میں نے آپ کو بتایا یہ 8 مقامات ہیں. تو میرا جو ڈسکشن کا یا بتانے کا جو مقصد ہے ڈیٹیل میں یہ مقامات اصلیہ کے بارے میں ہے. یوں تو ہر مقام کی اور بھی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن میں شاخوں کی طرف نہیں جاؤں گا. میں ہمیشہ ایک بات اپنے طور پر بھی جو میرے لیکچرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس میں بھی جو نئے سیکھنے والے قراء ہیں، کیونکہ ہم عجم ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 8 مقامات کے اوپر مہارت رکھ لیں تو بس یہ کافی ہے. دس از اینف فار یو فار یور ہول لائف. زندگی میں آپ کو کچھ اور نہیں کرنا پڑے گا. آپ ان 8 مقامات کو جو مقامات اصلیہ ہیں ان کی شاخوں کی طرف نہیں جائیں. وہ پھر وہ پھنسنے والی بھی بات ہے، تھوڑا سا جو ہے کمپلیکس ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا مشکل میں بھی ڈالنے والی بات ہے. تو کیوں ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں؟ جب 8 مقام اتنے پیارے ہیں کہ جب ہم ان میں تلاوت کریں گے ہمیں ان سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا، تو ہم ان کی شاخوں میں کیوں جائیں گے؟ خیر بڑے بڑے قراء ہیں جن کی خدمات ہیں، ہم یعنی ان کے ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سراہتے ہیں ہم ان کی علم کی ابتدا میں بھی نہیں ہیں جو اتنے بڑے بڑے قراء کی خدمات دنیا میں ہیں. ہم تو ابھی طالب علم میں سیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال اب سنن بسحرک مقامات کی طرف میں آتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے لفظ کا یہ مجموعہ بتایا کہ آواز کا جادو جو ہے. اب اس کی میں پہلی صاد کو لے لیتا ہوں. ہم اگر سیکوینس میں چلیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا، بالکل آسان بھی ہو جائے گا یاد رکھنے کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی جب وہ اس لفظ کے اس مجموعے کو دیکھ کر جب یہ مقامات کو سنیں گے. تو سنن بسحرک میں جو پہلا ہے وہ مقام صبا ہے. صاد سے اگر میں شروع کروں تو مقام صبا، جسے حزن الرجال بھی کہتے ہیں، کہ دکھ والا، بڑا ہی کرب والا مقام، حزن والا مقام، کہ جس مقام کو پڑھتے ہوئے اکثر قاری اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ وہ رو دیتا ہے. عرب، کیونکہ میں نے پہلے بتایا نا کہ اگر سمجھ آئے نا ہمیں تو ہم بھی روئیں گے اس میں، اور یہ سوریں بھی اسی لیے ہیں. تو یہ مقام خصوصاً اب بتانے میں، کیونکہ میں ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہوں تو میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. دل تو میرا کرتا ہے کہ میں اس کو کھول کر بتاؤں، لیکن یہ نو ہاؤ کے لیے ہمارے یہ ایک انفارمیٹو پروگرام کے اس میں ہم نے صرف جسٹ میں ابھی آپ کو ایک مقام کی تھوڑی سی اجمالی جائزہ بس ایک جائزہ میں اس کا لوں گا. باقی انشاءاللہ جو آنے والی سیریز ہوں گی اس میں پھر تفصیل سے بات کریں گے. تو خیر یہ بڑے ہی دکھ والی سر رکھنے والا مقام ہے. اس مقام کی جو آواز ہے وہ دکھ کے اوپر ایسے کہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی ایک کرب کا اور دکھ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی طبیعت کے اوپر بھی ایک دکھ کی کیفیت جاری ہو جاتی ہے. اس لیے حزن الرجال بھی کہتے ہیں، بھی دوسرے لفظوں میں اس کو مطلع شمس بھی کہتے ہیں، کہ ایک ہوا کا چلنے والا جھونکا ایسا کہ جو ہماری طبیعت میں ایک بےقراری کو یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اضطراب کو پیدا کر دیتا ہے. یہ ایسا مقام ہے، اور جہاں پر قیامت کی آیات، اللہ تعالیٰ کے سوال و جواب، اور خاص طور پر وعید کا ذکر آتا ہے، جہنم کا، جنت کا نہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے. عموماً قراء حضرات مقام سے اسی مقام میں مینس کے مقام صبا میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس مقام کو پڑھتے ہوئے اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ اس میں رونا بھی شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر.
قاری صاحب ہم جو ہے پروگرام کو انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو بنانے کے لیے ہم آپ سے اگر اجازت ہو آپ کی تو آپ دو ہمیں کوئی قرآن کی آیتیں سنا دیں مقام صحابہ میں. ہاں یہ بہت بہت ہی ضروری ہے، میرے ذہن سے بھی یہ بات نکل گئی تھی جو ابھی آپ نے ماشاء اللہ یاد کروائی ہے، تو ہونی چاہیے تاکہ آواز بھی اس مقام کی کیا ہے سننے والوں کو یہ بھی پتہ چلے. میں نے بتا تو دیا کہ کیا یعنی ایک حزن الرجال اس کو جو ہے سیڈ وائس ہے، اس مقام کی سر جو ہے بڑی سیڈ ہے. تو کیسے میں کوشش کروں گا کہ نہایت ہی مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں اور تلاوت کر کے سناؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون. تو اس طرح جو ہے یہ یعنی ابھی تو ایک فی الحال اقرار میں ہی تھا تو تھوڑا بہت میں نے ٹچ دیا ہے، یعنی اس طرح پھر مقام جب پڑھتے پڑھتے پھر اتنا قاری ایموشنل ہو جاتا ہے کہ پھر اس میں رونا شروع کر دیتا ہے. دکھ کا عنصر جو ہے وہ اس میں جو ہے پہلو جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے بہت زیادہ. بالکل ٹھیک.